واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی لا ریب اور بے عیب کتاب انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ میرے ماننے والے دنیا میں اس طرح رہیں جس طرح میں نے قرآن حکیم میں انہیں بتایا ہے۔ اسی چیز کی آج کمی ہے اور ہر باشعور مسلمان یہی کہتا نظر آتا ہے کہ مسلمانوں میں عمل کی کمی ہے۔ تقریریں، بیانات اور بھاشن جو ہیں وہ تو لمبے لمبے ہیں، لیکن جب کچھ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو کیا عالم کیا جاہل وہ منہ دوسری طرف کر لیتا ہے۔ قرآن حکیم ایک مومن اور مسلمان کے لیے شیشہ اور آئینہ ہے۔ جس طرح انسان اپنے جسم کو بناتا اور سنوارتا ہے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر، اسی طرح ایک مسلمان کو اور ایک مومن کو قرآنی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا کردار سنوارنا، سجانا اور بنانا چاہیے۔ آئینہ جس طرح انسانی جسم میں کمی کوتاہی کی نشاندہی کرتا ہے، جب بندہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو آئینہ خاموش زبان سے بتاتا ہے کہ یہاں 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 کمی ہے، اسے دور کر۔ پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کبھی انسان بال سیدھے کرتا ہے، کبھی کنگھی پکڑتا ہے، کبھی کوئی ایک چیز پکڑ کے تو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآنی آئینہ، قرآنی آئینہ بھی ایک بندہ مسلم اور بندہ مومن کو یہ بتاتا ہے کہ کہاں کہاں کمی ہے، کیا کیا بہتری لانی چاہیے اور کس کس جگہ مزید گنجائش ہے کام کرنے کی۔ تو آج پورا مسلم معاشرہ، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کا مسلم معاشرہ، رمضان مبارک میں بھی میں نے عرض کیا کہ قرآن کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا ہے۔ نہیں ماننی تو قرآن کی نہیں ماننی، ورنہ ہر ایک کی ماننی ہے۔ کوئی کسی کے اقوال زرعی لیے پھرتا ہے، کوئی کسی کا فارمولہ لیے پھرتا ہے، اور اجتماعی اور انفرادی زندگیوں میں سے قرآن چونکہ نکل چکا ہے۔ مطلب گھنٹے 2 گھنٹے اگر بیان کریں آپ صرف قرآن حکیم سامنے رکھ کے، 1000 آدمیوں کا مجمع ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک آدمی بھی 2 گھنٹے کا قرآنی بیان سن کے یہ تہیہ کرے کہ میں نے ایسے بننا ہے۔ کہتے نہیں، ہم جس ڈگر پہ زندگی چل رہی ہے جیسے ہم جی رہے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ ان مولویوں کا تو کام ہی شور مچانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا کام یہی ہے، ہم تو کریں گے۔ اور جگانے اور جھنجھوڑنے کے لیے ہی یہ میں عرض
میں نے قرآن سے یہ مسئلہ سمجھا ہے، میں نے ایسے بننا ہے۔ جو چند ہے نا، وہ اصل میں عربی میں ایک مقولہ ہے کہ القلیل کالمعدوم، کہ تھوڑا جو ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسے ہی انسان زندگیاں بدلتا ہے قرآن، لیکن بات جب اس طرح کی جاتی ہے تو پھر جنرل سی بات کی جاتی ہے۔ تو پورے معاشرے کو سامنے رکھ کے یہی بات نظر آتی ہے کہ قرآنی مسئلہ، قرآنی بات سن کر بھی 1000 بندے کا مجمع ہو تو کوئی تیار نہیں کہ جو کہے میں نے وہ ڈگر چھوڑنی ہے جو قرآن کے خلاف ہے، میں نے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بدلنا ہے، میں نے نہیں ایسے رہنا، میں نے ایسے رہنا ہے جیسے قرآن کہتا ہے۔ تو بڑی ہی کوئی قلیل سی تعداد کوئی نظر آ جائے تو آ جائے۔ تاجروں کو کہو قرآن کے مطابق تجارت کرو، وہ کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا۔ بینک والوں کو کہو قرآن کی سنو، وہ کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا۔ کسانوں کو کہو عشر، زکوٰۃ، یہ بھی اللہ کے کچھ احکام تم پر لگتے ہیں، کہتے ہیں پھر ہمارے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے، کس قرآن کی کیسے سنیں۔ علماء کو بھی کہو کہ تم ہی جو کہتے ہو اس کے مطابق کر لو، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ گزارا نہیں ہوتا، کیسے چلے ہم۔ تو بہرحال یہ افسوس کی یہ انتہا ہے کہ جو کتاب ہدایت کا ذریعہ تھی، جس کے مطابق ہم نے کردار بنانے تھے، کردار سنوارنے تھے، اس کے ساتھ مجموعی طور پہ پورے معاشرے کا یہ رویہ ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے بعد والے ان کچھ جمعوں میں نے ارادہ کیا ہے کہ قرآنی آئینے میں ایک مومن کیسا ہونا چاہیے یہ ہم سمجھیں، اور یہ اس لیے ہی سمجھنا ہے کہ شاید میرے اور آپ میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں نے اس آئینے کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور یہ آئینہ قرآنی آئینہ مجھے بتلائے کہ میرے اندر کہاں کمی ہے تو وہ کمی میں نے دور کرنی ہے۔ قرآنی آئینہ مجھے کہے کہ یہ جگہ ہے جہاں بہتری کی گنجائش ہے، میں نے وہ بہتری لانی ہے۔ قرآنی آئینہ مجھے بتائے کہ تیرے اندر بطور مومن اور بطور مسلمان یہ صفات ہونی چاہیے، تو وہ صفات میں نے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو قرآن حکیم میں کئی جگہ پر اس طرح کے صفات ذکر ہیں جنہیں قرآن مومن کے ساتھ جوڑتا ہے اور مومن کو ان صفات کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یعنی ایسا کر کے اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ مومن ان صفات کے بغیر مومن نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آگے چلنے سے پہلے یہاں ایک اور بات بھی کہ آج ہمارے معاشرے میں ہر بندہ ہی سب سے بڑا مسلمان ہے۔ ہر بندہ ہی اپنے سے بڑا کسی کو مومن نہیں کہنے دے رہا، کہہ رہا جتنا میں مومن ہوں اتنا کوئی مومن ہی نہیں۔ تو قرآن حکیم بھی یہی انداز اختیار کرتا ہے، لیکن قرآن فائنل کرتا ہے، فیصلہ دیتا ہے کہ مومن صرف یہ ہے۔ تو دونوں چیزیں ہم نے دیکھنی، ایک تو یہ کہ مومن کیسا ہونا چاہیے، مومن میں کیا صفات ہونی چاہیے، کیا زبانی دعوے سے مومن کہلا سکتا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ نظر آئے گا۔ تو انشاءاللہ آئندہ کے کچھ جمعوں میں ہم قرآن حکیم کی وہ آیات جس میں اللہ نے قرآنی آئینے میں ہمیں دکھایا کہ مومن یہ ہے، مومن یہ ہے۔ یعنی دیکھیں ایک حبشہ کا رہنے والا ہے، فطرتی اور نیچرلی ان کا رنگ کالا ہوتا ہے، اب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ میں انگلینڈ کا رہنے والا ہوں، تو آئینہ تو اس کی بات نہیں نہ مانے گا، وہ تو نہیں اس کی تصدیق کرے گا، وہ تو اس کا بتائے گا صاف صاف
کھول کر بتائے گا کہ تو حبشہ یا بر اعظم افریقہ کا رہنے والا ہے، تو انگلینڈ کا یا پاکستان کا، یعنی تیرا وہ رنگ نہیں ہے جو ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو قرآنی آئینہ میں بالکل صاف، بغیر کسی کا لحاظ کیے، بغیر کسی کی رعایت کیے، یہ بتاتا ہے کہ مومن کون ہے۔ اس میں عام طور پہ جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو یہ بتائے بغیر بتا دیا جاتا ہے کہ مومن میں یہ صفتیں ہونی چاہیے۔ کیا بتائے بغیر کہ مومن کون ہے؟ تو اس سلسلے میں چونکہ ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ مومن وہی ہے جس کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہو، لیکن اس کا کردار اس دفعہ ہمارا موضوع ہے کہ کچھ جمعوں میں یہ ہم دیکھیں کہ مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اور بلا شبہ میں نے یہ اس لیے منتخب کیا ہے کہ میں اپنے اندر بھی اور سننے اور دیکھنے والوں میں بھی یہ صفات پیدا کرنا چاہتا ہوں، ورنہ تقریریں تو کئی صدیوں ہو رہی ہیں، بیان تو صدیوں سے جاری ہے، لچھے دار خطابات تو صدیوں سے جاری ہیں۔ قرآن کی بیان کردہ ایک صفت بھی ہم میں پیدا ہوگی تو کامیاب بھی، لیکن اگر ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالا گیا تو پھر وہی صدیوں کا جو رزلٹ ہے وہی رزلٹ نکلنا ہے۔ تو قرآن حکیم نے کئی جگہ پر خاص طور پہ بالکل اس طرح جوڑ ملا کے کہ یہ صفتیں ہیں مومن کی، اور مومن ان صفتوں کے بغیر مومن نہیں ہے، اس طرح بتایا ہے۔ یہ سورۃ الانفال ہے، اس کا پہلا صفحہ ہے، پہلا رکوع ہے۔ یہاں بالکل انداز یہی ہے، یعنی کچھ دوسری آیتوں میں انداز تھوڑا چینج ہے، لیکن یہاں اس انداز پہ زور دیا گیا ہے کہ سن لو خوب اچھے طریقے سے کہ جس میں یہ صفت ہے وہ مومن ہے، دوسرا مومن نہیں ہے۔ تو وہ جو دعویٰ خشک اور زبانی دعوے جمع خرچ ہم چلا رہے ہیں معاشرے میں کہ اپنے سے بڑا کسی کو مسلمان نہیں سمجھ رہا ہر بندہ، وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا، اور قرآن فیصلہ کرے گا کہ مومن کون ہے۔ اور سننا پڑھنا صرف اس نیت سے ہے کہ ہمارے کردار میں بھی یہ صفات آئیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، دنیا بھر کے کلمہ گو کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن، میں مومن، لیکن اللہ کی بے عیب لا ریب کتاب کا فیصلہ یہ ہے کہ انما المؤمنون، مومن صرف وہ ہے جن میں یہ صفات ہوں۔ کافی ساری صفات ہے۔ پہلی صفت فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، پہلی مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اس صفت کے مطابق اپنے آپ کو پرکھنا ضروری ہے، اور اپنے آپ سے کوئی رعایت نہیں کرنی۔ اپنے آپ سے اگر رعایت کی کہ نہیں کوئی نہیں، بسی بھی کلمہ تو پڑھ دیں نا، نمازہ بھی پڑھنے آئیں جے لگے، تو پھر قرآن کیوں گیا؟ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب کبھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے احکامات بتائے جاتے ہیں انہیں، اور مؤذن 5 وقت اللہ کا نام لے کے کہتا ہے اللہ اکبر، یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے، وہ بلاتا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب نگاہ مار لیجئے معاشرے پر، کون ڈر رہا ہے؟ کون اللہ کے نام آ جانے پر اپنی عادتیں چھوڑتا ہے؟ کون اللہ کے نام پر
اپنی صفات اور اپنی ڈگر چینج کرتا ہے؟ کون اللہ کے نام آ جانے پر دکان بند کرتا ہے؟ کون اپنا کاروبار چھوڑ کے اللہ کو یاد کرتا ہے؟ یہ نگاہ مار لیجیے۔ ڈاکٹر اگر لحاظ کرے نا اور چیر پھاڑ نہ کرے تو بیماری نہیں ختم ہوگی۔ یہ میں نے اپنے آپ کو اور آپ کو صاف صاف بتانا ہے کہ یہ بیماری ہے، اس کا یہ علاج ہے۔ تو قرآن پہلی صفت سچے مومن کی، پکے مومن کی یہ بتا رہا ہے کہ وہ جب اللہ کا نام آتا ہے نا، جہاں اللہ کا ذکر آ جاتا ہے تو وہ کانپ جاتا ہے۔ اور خود اللہ نے ایک اور جگہ یہ بھی بتائی بات کہ ویسے اللہ کے ذکر کے ساتھ مومن کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، خود اللہ ان کو اتنا یاد رہتا ہے، اللہ ان کو اتنا یاد رہتا ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہیں تب بھی اللہ کی یاد ذہنوں میں، دماغ میں، دل میں تازہ ہے، اور اگر بیٹھے ہیں تو وہاں بھی ان اللہ کی یاد دل و دماغ میں تازہ ہے۔ وعلی جنوبہم، اور اگر لیٹے ہیں اپنے پہلوؤں کے بل پھر بھی دل و دماغ میں اللہ کی یاد تازہ ہے۔ یہ تو ویسے مومن کی صفت ہے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، کھڑا ہو تب بھی اللہ کا ذکر، بیٹھا ہے تب بھی اللہ کا ذکر، اور لیٹا ہے تب بھی اللہ کا ذکر۔ اور اس کی بہترین مثال 5 وقت کی نماز۔ رب ذوالجلال سوئے ہوئے انسان کو صبح صدا لگواتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، کاموں میں مصروف اور کاروبار میں الجھے ہوئے بندے کو دوپہر کو صدا لگاتے ہیں حی علی الصلاۃ، اور کام کلوز کر رہا ہے، دکان وائنڈ اپ کر رہا ہے، عصر کا وقت ہے، پھر صدا لگاتے ہیں حی علی الصلاۃ۔ گھر میں آتا ہے، ہزاروں کام، مصروفیات، خیالات، مغرب کے وقت اللہ پھر کہتے ہیں حی علی الصلاۃ۔ پھر سونے کی تیاری اور کل آنے والے کل کی مستقبل کی تیاریوں میں بھی مصروف ہوتا ہے، تو عشاء کے وقت اللہ پھر بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ۔ تو یاد تو ہر وقت رہتی ہے، لیکن یہ ہے قرآن کی بات۔ ہم نے تو دیکھنا معاشرے میں کیا واقعی ایسے ہے، تو اگر معاشرے میں ایسے ہو تو کل بھی یہاں ایک آدمی اجنبی آیا تو 2 نمازی تھے، تو افسوس کر رہا تھا کہ مسجد اتنی بڑی اور نمازی 2، تو پھر یہ منظر نہ ہو۔ اگر اللہ یاد ہو تو پھر یہ منظر نہ ہو، پھر یہ نہ منظر ہو۔ جنہیں اللہ یاد تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن میں بتایا، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ نہیں کہ وہ تجارت نہیں کرتے تھے، وہ بھی تاجر تھے، یہ نہیں کہ ان کی دکانیں نہیں تھیں، وہ بھی دکانوں والے تھے، لیکن دکانوں کا اور تجارت کا رتبہ اور مقام اتنا تھا کہ وہ انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی۔ صحابہ ان کی تعریفیں اللہ نے فرمائی کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اب رہ جائے تو رہتی ہے تو رہ جائے نماز، کاروبار میں کمی نہ آئے۔ اب یہ صورتحال، اب یہ ترجیحات ہیں کہ مل گیا وقت تو پڑھ لیں گے، مل گیا وقت تو مسجد میں چلے جائیں گے، تو یہ پروگرام ہے، یہ انداز ہے، یہ طور طریقہ ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ مومن، سچے مومن کی صفت، زبانی دعوے والے نہیں،
اپنے آپ کو خود ہی میاں مٹھو کہنے والے نہیں، بلکہ اللہ کے قرآن کے مطابق۔ مومن سچا وہ ہے جب ذکر خدا آ جائے، جب احکام خداوندی آ جائیں تو پھر وجلت قلوبہم، اس کا دل ڈرتا ہے کہ میں کتنے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے مالک، جو میری جان کا بھی مالک، میرے مال کا بھی مالک، میری عزت کا بھی مالک، میری تجارت کا بھی مالک، اس مالک کی نافرمانی کرتے ہوئے پھر سچا مومن کیا ہوتا ہے؟ ڈر جاتا ہے۔ لیکن پھر میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ کون کون ڈرتا ہے، کون ڈرتا ہے، کون کہتا ہے کہ نہیں اب میں نے کچھ نہیں کرنا، اب صرف اللہ کی یاد ہے، اب صرف اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ بچوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں کون ہے، کس کا دل اس طرح کا ہے کہ وہ سنے اذان اور اسے کچھ یاد نہ رہے، وہ سنے اذان اور سب کچھ چھوڑے؟ وہ کتنے ملیں گے؟ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، اتنے ہوں گے۔ تو پہلی صفت آج جو ہم نے پڑھی وہ یہی ہے، آج اسی پر ہی مکمل کریں گے تاکہ ہم اس قرآن کے آنے کا جو مقصد اصلی ہے اس پر کچھ نہ کچھ پورا اترنے کی کوشش کریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تقریریں ہوتی تو صدیاں ہو گئی ہیں، لیکن کیوں نہیں چینجنگ آ رہی، کیوں نہیں انقلاب آ رہا کہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنے والے ہم بن گئے۔ تو آج کا یہی سبق اور یہی یاد رکھنے والی بات ہے کہ مومن اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں صرف وہ ہے جس کا دل یاد الہی سے ڈر جائے، جس کا دل اللہ کا ذکر آنے پر ڈر جائے اور وہ سمجھے کہ کس رب نے مجھے بلایا ہے، کتنے بڑے بادشاہ نے، کتنے بڑے مالک کی صدا لگی ہے، کتنے بڑے بادشاہ کی آواز آئی ہے، اس کے منادی نے مجھے ندا دی ہے، تو اب میں نے کیا کرنا ہے؟ اگر وہ اسی جگہ پہ رہتا ہے، اسی کام میں مصروف ہے اور کوئی اہمیت نہیں اللہ کی صدا کی، کوئی اہمیت نہیں اذان کی، کوئی اہمیت نہیں اللہ کی لگائی ہوئی اس ندا کی، تو پھر زبانی دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ پھر صاف صاف سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن جس کو مومن کہہ رہا ہے، مومن کی جو صفت قرآن بتا رہا ہے وہ پہلی صفت ہی ہم میں نہیں ہے۔ اگر ذکر خدا پہ دل کانپے نہ، ذکر خدا پہ دل ڈرے نہ، اور اللہ کی صداؤں نداؤں کا جو حشر کیا جا رہا ہے وہی حشر کیا جائے جیسے کسی نے پکارا ہی نہیں، جیسے کسی نے بلایا ہی نہیں، سنی انسنی، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالا۔ بلکہ ابھی چند سالوں کی، چند کچھ عرصے پہلے کی بات تھی، میں عرض کر ہی دوں، آ گئی ہے کہ لوگ اذان ہوتی تھی ٹی وی بند کر دیتے تھے، اب تو وہ بھی گئی بات، موبائل لگے ہوئے ہیں تو لگے ہوئے ہیں، کنجر خانے چل رہے ہیں، اذانوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اب تو وہ احترام بھی، بلکہ ایک جگہ میں نے دیکھا تو وہ پنجابی میں وہ گڈوان ہے نا، دودھ دڑا، کافی عرصے پہلے کی بات، اب نہیں دیکھنے کو یہ منظر ملیں گے، اتنی بڑی اس کے برتن دودھ والا اس نے سر پہ رکھا ہوا اور رک کے کھڑا تھا۔ اب یہ اس کی اپنی سوچ ہے، لیکن بہرحال اس سے کچھ ہمیں بھی مل رہا ہے، سوچ ملتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہا اذان سن رہا ہوں۔ اتنی بڑی برتن والی وہ گڈوی سی سر پہ رکھی اور کھڑا ہے ایک بندہ سادہ سا، تو کہہ رہا میں اذان سننے کے لیے کھڑا ہوں، جب اذان مکمل ہوگی تو پھر میں آگے قدم بڑھاؤں گا۔ تو جو حشر اب ہم نے کیا اذانوں کے ساتھ، یہ اس پہلی صفت کے ساتھ ملتا ہے بھلا؟ اللہ کہہ رہے ہیں مومن پکا وہ ہے جس کا دل میرے ذکر پہ ڈرے، اور آپ نہ ریڈیو بند، نہ ٹی وی بند، نہ موبائل بند، نہ کاروبار بند، اور جو اصل مقصد ہے وہ تو ہے مسجد میں آنا، اور وہ کتنا ہے؟ 10,000 کی آبادی میں 10 نمازی بھی نہیں، 5,000 کی آبادی میں 5 نمازی بھی نہیں۔ اور میرے دوستو، ابھی چونکہ ہم سفر پہ گئے ہوئے تھے،
ساری جگہ یہی ہے، مسجد ویران، اور لوگ اپنے ایسے، میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے سنا ہی نہیں انہوں نے، سنی انسنی، کہ کسی نے پکارا ہی نہیں ان کو، کسی نے بلایا ہی نہیں ان کو، ایسا حال ہو گیا ہے۔ تو پھر کم از کم اور کچھ نہیں تو مومن ہونے کا دعویٰ تو نہیں نہ کرنا چاہیے، جسے ندائے الہی، ذکر الہی، اللہ کی صدا پر جس کا دل اتنا بھی اثر قبول نہ کرے، اس کو کم از کم یہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کہے کہ میں مومن ہوں، تو کر کیا رہے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی مومن نہیں، الٹا یہ کام ہو رہا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی مومن نہیں، جبکہ حالت یہ ہے۔ یہ ساری گفتگو اور انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بھی صرف اس نیت سے کر رہا ہوں، اور اپیل اور گزارش بھی یہی ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک ایک لمحے کا کوئی پتہ نہیں، اور لوگ جا رہے ہیں، جوان موتیں ہو رہی ہیں، جوان موتیں، سب کو آپ کو کہانیاں معلوم ہیں، ابھی ہم بھی جہاں جہاں گئے سب نے بتایا، 15 سال میں فوت ہو گیا، 20 سال میں فوت ہو گیا، 1 سیکنڈ پہلے ایک نے دیکھا، ابھی 2-3 ایکسیڈنٹ ہم نے راستے میں دیکھے، تو کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ رویہ اللہ کی یاد کے ساتھ بالکل بھی غفلت والا اور مجرمانہ رویہ ہے کہ ذکر الہی اور صدائے الہی اور اللہ کی اذان کا اتنا بھی احترام نہیں کہ بندہ موبائل ہی بند کر دے اور یہ کنجر خانے ہی 2 منٹ کے لیے روکے، اتنا بھی احترام ختم ہو گیا، اور اپنی اولادوں کو بھی ہم روکنے والے نہیں رہے کہ یہ کیا کر رہے۔ تو اصل تو یہی ہے کہ اللہ کا نام آئے تو دل میں خوف کی کیفیت پیدا ہو، دل میں لرزش سی آئے کہ کتنے بڑے مالک کا نام آیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو ہمارا سننا سنانا اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوگا، ورنہ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ لچھے دار تقریریں تو صدیوں سے جاری ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے اور ہم سب کو توفیق دے۔ کئی جمعوں میں انشاءاللہ یہ گفتگو چلے گی کہ ہم قرآنی آئینے میں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے کردار کو سنواریں، سجائیں، وہی کردار جو قرآنی کردار ہے وہی اللہ کو قبول بھی ہے، دوسرا نہیں قبول۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا